حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات. فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے. پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے. میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں. فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے. فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں. کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا. فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا. یہ وہ رات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی. سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا. ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان. مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کا لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو. اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا. اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں. اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں کہ شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی. جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے. مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے. فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں. مانگو معافی. ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو. پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا. اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا.
اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان. وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, میں منع نہیں کر رہا, جائیں 9 محرم کو جائیں, 10 کو جائیں, 11 کو جائیں, 8 کو جائیں, سفر میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, قبرستان میں جب بھی جائیں, منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن, حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے. کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے, مانگے اپنی بہن کے لیے, مانگے اپنے بیٹے کے لیے, مانگے اپنی بیٹی کے لیے, مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگے. قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں. کچھ قبریں بتاتی ہیں. اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو. وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے, کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں, تو شعر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے. فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں. اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی. کوئی آتا ہی نہیں, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے, میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے, ملک سے باہر ہے. کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا, اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے. وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی, وہ تو کاغذات نہیں بن رہے. وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے, میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے, میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی, اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی, اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی. اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے, اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب برات کی رات نفل پڑھیں. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ, بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں, میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے. بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا. کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے, وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے, تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے. تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے, بات سنیں. کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے. حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں, لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا, تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا, مسجد میں آئے, رات عبادت کریں. کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لیں سارے, اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی, مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے, یہ توبہ کرنی ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا, شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا,
اور وہ لفظوں میں نہیں، جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں، زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے، اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے، یعنی بڑی سجا بنا کر کے، سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے، دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے، پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باب بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے۔ وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے۔ تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے؟ ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا۔ بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا، تو یہ رسم نہیں ہے توبہ۔ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے۔ توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی، وقت کے بادشاہ تھے، بادشاہ جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے؟ فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے۔ جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے۔ یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے، یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو
تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں۔ نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہے، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہے۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چلاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جب ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے، 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، راستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہیں سارے۔ جاگ رہے نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا۔ باز نہیں آتا انسان باز بنے بڑے ہیں، اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا، کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی، بال، کہنے لگا میں نے کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے۔ تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے، حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مار دے۔ انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں، اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مارو ظالم کو۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔
حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے, کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے, یہ تیری سزا ہی ہے نا, ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی, اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے, تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی, اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے, تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب گوتے آئے نا آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے, ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے, اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا, ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں, اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی, جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے, بیماری آتی ہے, جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے, میں ساری پڑھا کروں گا, ایک دفعہ ٹھیک کر دے, میں مسجد میں رہوں گا, میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا, میں ساری تراویحیں پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی, اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی, زندگی دی. اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا. نمرود کو دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں. آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. ایک موت کا قیدی بلایا, کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی. کہا جا تجھے آزاد کیا, لو میں بھی زندگی دیتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا, کہتا میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوف جیسی دلیلیں دے رہا ہے, چل اس طرح کر, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا. یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے, 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا. یہاں مچھر بیٹھا تھا, چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا. پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے. اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا, مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا. او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے, ہمیں تفکر کی, غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا, اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں, جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں, یا بن کے بیٹھ گئے ہو. اب دربار کا ادب یہ ہے, بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں, جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے. اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو, اور 400 سال جوتے لگتے رہے. روتا تھا, جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا, کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسی زندگی گزاری, پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں, معذاللہ نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, حجاج بن یوسف ظالم تھا, اس نے اچھے کام بھی کیے تھے. قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا. محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. ساری خوبیاں اپنی جگہ پر, ظالم بہت بڑا تھا. کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا, اس کو لے جاؤ 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ. توتی بولتا ہے نا اقتدار, جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا, وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو, وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں, مجھے مانو. جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا, جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے. جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے. جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. جس آدمی کا, اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ, وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں. جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے. اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے. جو جہاں بھی جس سٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا, میں مطلق العنان ہوں. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہوئے, مذاق اڑاتے ہیں.
تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے عوام خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں، کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر، میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانب پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی، میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا بتا کیوں مارا۔ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔